جو سوال وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا ہے وہی سوال جو ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا ضرور ملے۔ 1 سال گزر گیا ہے، مقدمات تو بہت ہوئے، گرفتاریاں بھی بہت ہوئیں، لیکن جو 9 مئی میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں کوئی چیف منسٹر بن گیا، کوئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گیا، کوئی جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گیا، کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن جائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی ناکامی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، دراصل یہ ناکامی نہیں ہے۔ یہ بات جن الفاظ میں آپ نے کی ہے، انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں آج میں نے جب کیبنٹ کا اجلاس ہے مجھے موقع دیا پرائم منسٹر صاحب نے، تو میں نے بھی یہی بات کی ہے۔ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اور کانسٹیٹیوشن میں ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، جس میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ان کو ریٹ جورسڈکشن میں جو اختیارات حاصل ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو جو ہے وہ کل عدم قرار دے سکتے ہیں، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے نیا آئین جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ کسی بھی عمل کو کسی بھی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سٹے کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی بڑا سیدھا کام تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا سمری ٹرائل ہوتا اور ان کو ودن 30 ڈیز یا 90 ڈیز جو ہے وہ ان کو سزا کے عمل سے گزارا جاتا۔ جو لوگ بے گناہ تھے وہ اپنے گھر جاتے، جو گناہ گار ہیں وہ اپنی سزا کاٹتے۔ لیکن اس میں آپ کے علم میں ہے کہ جب آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے آرمی ایکٹ کے تحت ان کو پروسیڈ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ چیلنج ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ سٹے ہوا، اس کے بعد کئی مہینے وہ سٹے جو ہے وہ پڑا رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی سماعت شروع ہوئی۔ دوبارہ سماعت میں بھی جو ہے وہ ابھی نہ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یہ اقدام یا عمل یا آئینی ہے۔ اس میں کہا کہ جن لوگوں کو آپ بری کرنا چاہتے ہیں ان کو بری کر دیں، یا جن کو آپ اتنی سزا دینی چاہتے ہیں کہ جو وہ پوری کر چکے ہیں تو وہ فیصلے کر دیں تاکہ وہ باہر آ جائیں۔ تو وہ معاملہ ابھی بھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو یہ پینڈنسی ہے، اور یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے، یہ جو سو موٹو نوٹس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تو وہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ آئین میں ہے نا، آئین میں گنجائش ہے، تو وہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آئین میں موجود ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں موجود ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ فائنلٹی جو ہے وہ قرار پاتی نہیں ہے۔ کبھی ادھر سٹے، کبھی ادھر سٹے، کبھی ادھر درخواست، کبھی ادھر درخواست، اور اسی میں معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، جو نگران حکومت تھی جس کے وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ تقریباً 6 مہینے تک اقتدار میں رہے۔ 6 مہینے تو ان کے پاس تھے نا کہ وہ جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف انکوائری کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک انکوائری رپورٹ بنائی، اس وقت کی جو وزارت داخلہ تھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ آج کی کابینہ کے اجلاس میں پیش بھی کی گئی۔ کیا اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات آپ کو ملی کہ جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف واقعی بہت زبردست ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں؟ نہیں، کوئی اس رپورٹ کو تو میں اس لیول کے اوپر ویلیو نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے ثبوت جو ہیں وہ تو اتنے واضح ہیں کہ اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ پھر کیوں کسی کو سزا نہیں ملی؟ سزا کو ٹرائل ہوگا تو سزا ملے گی نا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے، وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا، وہ وہاں پہ سٹے ہو گیا، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ٹرائل ہوگا، جب ٹرائل نہیں ہوگا تو سزا کیسے ملے گی؟ جو ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہاں پہ جو چلان پیش ہوئے ہیں، قانون یہ کہتا ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے کہ ودن 7 ڈیز جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ تاریخ ہی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 1 مہینے کی پڑتی ہے۔ تو معاملہ، اور پھر جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے،
انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر ایگزیکٹو کا کوئی ایز سچ عمل دخل نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشری تو آج کل کہہ رہی ہے، کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پہ ایجنسیز جو ہیں وہ بڑا دباؤ ڈالتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں۔ نہیں دیکھیں، دباؤ تو بارز بھی ڈالتی ہیں، وکلاء کی جو تنظیمیں ہیں یا وکلاء ہیں، میں خود ایک وکیل ہوں، تو سب سے پہلے تو دباؤ وہاں سے آتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی قسم کے دباؤ ہوتے ہیں۔ جج جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ باکردار ہونا چاہیے۔ یہ ایجنسی جو ہیں، یہ ان کا کیا دباؤ ہوتا ہے؟ ان کا دباؤ یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں آپ کی، کیونکہ آپ کی اگر کوئی ایسی ویسی چیز مل جائے اس کو پھر جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ایکسپلائٹ کرنے کے اوپر کرنے کے ناطے وہ دباؤ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، جو لوگ صاحب کردار ہیں، وہ جو لوگ مضبوط ہیں، تو ان کو تو کوئی آج تک جو ہے وہ نہیں کر سکا، زیر دباؤ نہیں لا سکا، یا ان کو اس طرح سے کوئی بلیک میل نہیں کر سکا۔ آپ کے خیال میں اگر 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تو وہ 3 سال اور گزر جائیں گے۔ اچھا، اگلا پھر 9 مئی جو ہے نیکسٹ ایئر، وہ پھر اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا آپ انتظار کریں گے، اور جب جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کے اوپر ایک اور نیا تنازع آ جائے تو گا۔ آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن از ناٹ دا سولوشن؟ دیکھیں، اس کا سلوشن، بلکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ بیسک ریفارمز اس کو چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی چیز جو ہے، آپ دیکھیں عام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ 15 سال فیصلے نہیں ہوتا، یعنی سیشن کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ آدمی جو ہے وہ سزا ہو گیا، اس کو سپریم کورٹ پہنچتے 17 سال لگ جاتے ہیں، 17 سال بعد وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ 17 سال اس کے کہاں گئے؟ اگر وہ گناہ گار ہے تو اسے پھر سزا صحیح ہوئی تو 17 سال بعد آگے وہ بری کیوں ہوا؟ اور اگر وہ بری صحیح ہوا ہے تو 17 سال اس کو جیل میں کیوں رکھا گیا؟ تو یہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم۔ اب اس کو جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے، اس کو بدلیں گے نہیں، جس طرح سے دنیا میں ملکوں نے بدلے ہیں، تو اس وقت تک تو یہی کچھ ہوتا رہے تو گا۔ پھر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہوا؟ دیکھیں جی، وفاقی کابینہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کوئی بات کہہ سکتی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تو آئین امینڈ کر کے کریں گے نا۔ اب اگر یعنی آپ دیکھیں کہ اگر یہ، میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتا ہے، کیونکہ معاملہ سب جوڈیس ہے۔ اگر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ ان کا ٹرائل ہوتا تو ودن 30 ڈیز یا زیادہ سے زیادہ 90 ڈیز یہ فیصلے ہو جانے تھے۔ جو بے گناہ ہیں کم از کم وہ تو نا 1 سال سے جو ہے وہ جیل میں ہوتے، وہ اپنے گھر جاتے، جو گناہ گار ہوتے وہ سزا پاتے۔